السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان کے فوج میں اعلیٰ عہدے پر غیر مسلم ہندو برہمن پورنیہ سلطان کی شہادت تک پوری سلطنت خدا داد کا وزیر خزانہ اور اختیارات کے اعتبار سے وزیر اعظم میر صادق کے بعد سلطان کا نائب دوم تھا۔ لالا مہتاب رائے سبقت جو ہندو برہمن تھا، سلطان کا ذاتی منشی اور خاص معتمد تھا۔ یہ اردو و فارسی کا قادر الکلام شاعر بھی تھا، ہمیشہ سلطان کے ساتھ ہی رہتا، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی شاہی کیمپ میں ہی اس کا قیام ہوتا۔ فارسی میں بادشاہوں کے نام ٹیپو کی طرف سے لکھے جانے والے اکثر خطوط یہی تیار کرتا تھا۔ شاہ ایران کے نام سلطان کے طویل فارسی مراسلے کا مسودہ بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ اس نے سلطان کی مدح میں بعض قصیدے بھی کہے تھے۔ سلطان کے ہندو معتمدین میں سے جو چند لوگ آخر تک اس کے وفادار رہے، اس میں یہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ہری سنگھ میسور کی سوار فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس کا بھائی نرسنگھا راؤ بھی حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ کورک کا فوجدار ایک برہمن تھا۔ سری نواس راؤ اور اپا جی رام کو عام طور پر ٹیپو اپنا نمائندہ بنا کر سفارتی مشن پر بھیجتا تھا۔ راما راؤ ایک سوار دستے کا کمانڈر تھا۔ ملیبار میں نائروں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے سری پت راؤ ہی کو بھیجا تھا۔ ایک دوسرے مراٹھا سردار سیواجی کی کمان میں 3000 سپاہیوں کی ایک مستقل فوج بھی رہتی تھی۔ سلطان کے دربار میں سرکاری خطوط لکھنے والے کئی منشیوں میں ایک منشی ہندو نرسیا بھی تھا۔ دیہاتیوں کی پنچایتوں میں اکثر سرکار کی نمائندگی ہندو ہی کرتے تھے۔ کیرلا میں ساگوان کی لکڑی کی کٹائی کا ٹھیکہ پہلے ایک ماپلا مسلمان کو دیا گیا تھا، بعد میں یہ ٹھیکہ اس کی جگہ ایک برہمن کو دیا گیا۔ ہندوؤں کے مذہبی تہوار دسہرہ میں سلطان اپنے تمام اعلیٰ افسران کے ساتھ نہ صرف شریک ہوتا بلکہ حکومت کے خزانے سے اس کے اخراجات کے لیے ایک بڑی رقم بھی فراہم کرتا تھا۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا تفریق مذہب اس کو مسلمانوں کی طرح اپنے غیر مسلم رعایا پر بھی اعتماد تھا، اسی لیے حکومت کے اعلیٰ مناصب عہدوں پر ہندو بھی فائز تھے۔ تمام غیر مسلموں کو بغیر کسی دباؤ کے اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پورنیہ کی بدنیتی کا ذکر کر کے پورے ہندو برہمن طبقے کو غدار کہا تھا۔ سلطان نے یہ آیت پڑھی، لا عدوان الا علی الظالمین، کی کسی ایک کی غلطی سے اس کی پوری قوم کو ملامت نہ کیا جائے۔ سلطان کے دل میں ہندوؤں کے مندروں اور اس کے سوامیوں کا بڑا احترام تھا۔ 1791 میں مراٹھا دراندازوں نے رگھوناتھ راؤ کی قیادت میں سلطنت خدا داد پر حملے کے دوران سرنگیری کے مندر کی بے حرمتی کی، اس کے قیمتی املاک کو لوٹ لیا، سونے سے بنی قیمتی پالکی اور جانوروں وغیرہ کو بھی لے گئے۔ ساردا دیوی نام کی مورتی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کئی برہمنوں کو بھی اس حملے میں پکڑ کر قتل کیا گیا، یہاں تک کہ مندر کے سوامی اور متولی شنکر گروچاریہ وہاں سے بھاگ کر قریب کے شہر کارکل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے ٹیپو کو ایک شکایتی خط لکھا اور مندر کے بے حرمتی کی تفصیلات سے اس کو آگاہ کر کے مالی امداد کی درخواست کی۔ اس پر ٹیپو کی طرف سے جو جواب شنکر گروچاریہ کو موصول ہوا، وہ خط میسور کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر راؤ بہادر نرسمہا آچاریہ کو 1916 میں سرنگیری کے مندر میں ملا تھا۔ اس خط میں ٹیپو نے خلاف معمول گرو جی کا نام پہلے اور اپنا نام بعد میں لکھا ہے اور اس کو اس میں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اس کے اس مہذب و پرتعظم لہجے سے اس کے دل میں ہندوؤں کے سوامیوں کے لیے موجود احترام و ادب کا بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس خط کا مضمون کچھ یوں ہے، جو لوگ مقدس و متبرک مقامان کی توہین و بے حرمتی کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں ہی بدعمالیوں کا بدلہ پائیں گے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ لوگ گناہ تو ہنس ہنس کر کرتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ رو رو کر بھگتتے ہیں۔ مندر کے سوامیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا خود اپنی نسل کی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ جو لوگ ہماری سلطنت میں داخل ہو کر ہماری رعایا کو ستا رہے ہیں، ان سے ہم خود نپٹ رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت قابل احترام اور دنیا سے بے نیاز ہے۔ آپ ہماری سلطنت کی بقا و حفاظت اور دشمنوں کی ہلاکت کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کو حسب ضرورت ہمارے زیر قبضہ دیہاتوں سے کسی بھی چیز کے لینے کا اختیار ہے۔ اسی خط کے ساتھ علاقے کے گورنر کو سلطان نے یہ حکم بھی بھیجا کہ وہ شنکراچاریہ کی خدمت میں فوراً اس کی طرف 200 اشرفیاں میں غلہ پیش کرے اور سرکاری مصارف پر ساردا دیوی نام کی مورتی کو احترام کے ساتھ دوبارہ اس کی جگہ نصب کرے اور اس تقریب
تقریب کے موقع پر 1000 فقراء کو کھانا بھی کھلایا جائے۔ سلطان کی اس وسعت قلبی سے متاثر ہو کر گرو جی نے سلطان کو ایک شال بطور شکریہ روانہ کی، جس کے جواب میں سلطان نے شاردا دیوی مورتی کو پہنانے کے لیے ایک قیمتی کپڑا اور خود گرو جی کے لیے بھی ایک جوڑی شال بھیجی۔ اس علاقے کے گورنر سید محمد کو خط لکھا کہ وہ فوراً اس کی طرف سے دیوی کے لیے ایک پالکی گرو جی کی خدمت میں پیش کرے اور مزید کسی ممکنہ حملے سے مندر کو بچانے کے لیے سپاہیوں کو بھی مقرر کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد جب گرو جی پونا کے مراٹھا سردار پرسورام بھاؤ کے پاس اپنی لوٹی ہوئی اشیاء کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے اور ان کی واپسی میں دیر ہو گئی تو سلطان نے خط لکھا کہ آپ فوراً واپس آ جائیں، اس لیے کہ آپ کی ہماری سلطنت میں موجودگی سے خدا کی رحمتیں برستی ہیں اور فصلیں اچھی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے دارالسلطنت آنے کی خصوصی دعوت بھی دی تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ یہ تو صرف ایک شہر کے ایک مندر پر سلطان کی عنایت کا حال ہے، جس کا دھارواڑ کے محمد گوش مجاور صاحب نے سرنگیری مٹھ اور ٹیپو سلطان کے نام سے اپنی 50 صفات کی ایک کنٹری کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تعلقہ تجن گڑھ کے ایک گاؤں کلالے کے لکشمی کانت مندر میں چاندی کے 4 پیالے، ایک پلیٹ اور ایک گلدان اب بھی موجود ہے جو ٹیپو نے اس مندر کو نذر کیے تھے۔ اسی شہر کے سری کنیشور مندر کو سلطان نے ایک ایسا مرصع پیالہ بھی دیا تھا جس کے نچلے حصے میں 5 قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ میل کوٹ کے نارائن سوامی مندر کو بھی قیمتی جواہرات سے جڑے کچھ برتن، ایک نقارہ اور 12 ہاتھی اس نے روانہ کیے تھے۔ خود سری رنگا پٹنم کے رنگناتھ مندر میں ایک کافور دان اور چاندی کے 7 پیالے اس کے دیے ہوئے اب بھی موجود ہیں۔ دوستوں، ٹیپو سلطان کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ ہندوؤں کو انہوں نے بہت قتل عام کیا۔ میں اس کے بارے میں سچائی آپ کو بتاتے رہوں گا۔